أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ یہ 14واں پارہ ہے، اس میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ ہجر ہے اور دوسرا جو سورہ ہے وہ سورہ نحل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے پہلی آیت میں ان کی حسرتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چلیے پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بار بار یہ آرزو اور تمنا کریں گے کہ کاش کہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، امام الانبیاء انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے کہ وہ کھا لیں، پی لیں، عیش و آرام کریں، اور ان کے آرزو اور ارمان ان کو غفلت میں ڈال کر انہیں تباہ کر دے۔ ان قریب مرنے کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا۔ قیامت کا منظر اللہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے کافر یہاں ہمیں موج مستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ تو بیان فرمایا کہ ان کی دولت کو دیکھ کر راڑ ٹپکانے کی ضرورت نہیں، منہ میں پانی لانے کی ضرورت نہیں، اور آنکھیں بھر بھر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ذرہم، انہیں کھانے دو، پینے دو، عیش و آرام موج مستی کرنے دو، مرنے کے بعد میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ جیسے جیسے عذاب بڑھتا جائے گا، چمڑی ادھیڑتی جائے گی، چہرے پر دل پر جب جہنم کی آگ لپٹ جائے گی، بار بار تمنا کریں گے کاش دنیا کے اندر ہم مسلمان ہو جاتے تو بہتر تھا، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں، سال ہر سال روئیں گے مگر ان پر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالی سورہ ہجر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان پر کسی نہ کسی مہمان کے بغیر کھایا نہیں کرتے تھے، تو اس دن بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کا انتظار تھا، 2 مہمان تشریف لے آئے۔ ان دونوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کو ذبح کیا، گوشت کو بھون کر ان کے سامنے رکھا، اور جب عین کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ کھینچ لیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس کام کو دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئے اور اندر سے گھبرا گئے، کہیں یہ دشمن تو نہ ہو جو مہمان کی شکل میں آئے ہیں۔ اس قصے کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور جب یہ تشریف لے آئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق سلام کیا۔ قال انا منکم وجلون، اور جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو آپ لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بھی مہمان ایسا نہیں کہ کھانے کے دسترخوان پہ آنے کے بعد میں کھانا کھانے سے انکار کر دے، آخر آپ کے من میں کیا ہے؟ قالوا لا توجل، آنے والے مہمانوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم ایک اچھے خاصے معرفت رکھنے والے، اللہ کو پہچاننے والے ایک لڑکے کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے کہ اس عمر میں جبکہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، فبما تبشرون، ایسی حالت میں آپ لوگ کون سی خوشخبری دینے کے لیے آئے؟ ذرا غور کرنا، فرشتے کہتے ہیں قالوا بشرناک بالحق، ہم فرشتے بالکل وہی بات کہتے ہیں جو یقینی ہے،
اللہ نے جو ہم سے کہہ کر بھیجا اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، تسلی دیتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ آپ کو مایوس ہونے کی ذرہ بھی ضرورت نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی بیوی بوڑھی ہو گئی۔ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کا کیا جواب دیتے ہیں؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنُطْ، یہاں کون ہے جو اللہ کی رحمتوں سے مایوس بیٹھا ہے؟ من رحمت ربی، اللہ کی رحمتوں سے ابراہیم کو مت سکھاؤ کہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے۔ خلیل اللہ کو مت سکھاؤ فرشتوں۔ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ کوئی ہے نا تو اسے نصیحت کرنا، گمراہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئیں ابراہیم علیہ السلام کا توکل ہے۔ فرشتے بھی اگر نصیحت کرتے ہیں اللہ کے تعلق سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھک نہیں جاتے، فرشتوں سے بھی آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے کہ فرشتے بھی اگر نصیحت کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام الٹا ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ گمراہ کوئی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھاپے کے اندر مایوس ہو جائے گا۔ یہ اصل میں سوال کرنا بتقاضۂ بشریت تھا، کیا اس وقت میں بھی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بوڑھے بھی بچہ کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ بوڑھوں کے بھی بچہ ہو سکتا ہے؟ بس اتنی سی بات کے لیے فرشتوں نے کہہ دیا کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مسلمان کبھی مایوس ہو نہیں سکتا، جس کے نصیبے کے اندر گمراہی لکھتے وہ ڈپریشن میں جائے گا، پورا قرآن پڑھ کر سناؤ اس سے باہر نہیں آئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس آیت کو میں خاص طور پر اس لیے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ ہر آدمی آج پریشان ہے، چاہے جتنے وظیفے پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ کر سناؤ، پیغمبروں کے واقعات پڑھ کر سناؤ، ہمت نہیں ملتی، آدمی اندر سے جھولا ہوا ہوتا ہے، اندر سے ہلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نحل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ کافروں کو سزا ملنے والی ہے اور مسلمانوں کو جزا ملنے والی ہے، مسلمانوں کو ثواب ملنے والا ہے۔ فلا تستعجلوا، جلدی مت مچاؤ کہ کافروں کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے۔ سبحان، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ وتعالی، علو مرتبت ہے، اونچی شان والا، اما یشرکون، ان باتوں سے جو یہ کافر اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ کا شریک ٹہلاتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ وحی دے کر فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس بندے کو پیغمبر بنانا چاہتا ہے پیغمبر بنا کر وحی کو نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی کیا حالت تھی۔ پورے زمین کے اندر، پورے اس روئے زمین پر عورت کو بحیثیت عورت کے ایک حور بنا کر کس نے اونچا مقام عطا کیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، زچگی ہوتی اور ڈاکٹر نرس آیا یا دایا جو کوئی بھی باہر نکل کر شوہر کو خوشخبری دیتی، لو جی آپ کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ڈیلیوری روم سے باہر آ کر اگر کوئی کہتی کہ آپ کو لڑکی ہوئی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سنتے ہی صبح سے لے کر بس اس کا چہرہ بالکل سخت ہو جاتا، زرد پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا، وہو کظیم، اور اندر سے ٹوٹنے لگتا، بکھرنے لگتا۔
यतवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्शिर बी, इस खबर की वजह से जो लड़की के ताल्लुक से उसे दी गई है, शर्मिंदा होकर लोगों से अपना चेहरा छुपाते फिरने लगता। चेहरा भी बताना पसंद नहीं करता कि उसके घर में उसकी बीवी ने लड़की को जन्म दिया है, और जिसकी वजह से ऐसा शर्मिंदा हो जाता कि अब चेहरा बताने के काबिल भी नहीं समझता, छिप छिप कर फिरने लगता। अयुमसिकुहु अला हुन, फिर ये प्लानिंग बनाने लगता है कि क्या मैं शर्मिंदगी के साथ इसे झेल लूं, इस लड़की को गोद भी लूं, उठा लूं, परवरिश करूं या परवरिश ना करूं, अब यदुस्सुहु फित तुराब, या फिर किसी का अच्छा टाइम देखकर मैं इसे कब्र के अंदर गाड़ दूं। जैसे ही अभी अस्पताल से उसकी बीवी घर भी नहीं पहुंची, मैं आज की जबान में समझाता हूं, अभी वो घर भी नहीं पहुंची, शर्मखार होकर उधर इधर भागे दौड़े फिरता है, और उसके मन के अंदर ये बातें आती कि मैं आखिर इस लड़की को बर्दाश्त भी करूं या फिर नहीं, तो इस लड़की को ले जाकर और डिलीवरी रूम से पहले उसे कब्रिस्तान को पहुंचा दूं। अल्लाह सा मा यहकुमून, अल्लाह फरमाते हैं ये कैसे फैसले करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इनके ताल्लुक से भी कुरान में बयान करके आज के सोशलिस्टों को ये सब ये जवाब देते हैं, ये समझाते हैं कि औरत का अगर मकाम दुनिया के अंदर किसी ने आसमान की बुलंदियों को पहुंचाया है, अल्लाह ने इमामुल अंबिया के जरिए से पहुंचाया। हूर का रुतबा अगर किसी ने दिया, परी का रुतबा अगर किसी ने दिया, इस्लाम ने दिया। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, उन औरतों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं क़यामत में ढेर सारे सवालों के अंदर एक सवाल अल्लाह रिजर्व करके रखे हैं। जितनी लड़कियों को तुमने जमीन के अंदर दफन कर दिया, एक एक लड़की के बारे में अल्लाह सवाल करते हैं, सवाल रिजर्व करके रखे हैं। उन सारी लाशों के बारे में सवाल होगा कि माँ बाप में वो बाप जिसने अपने पैरों से दबा दिया, अल्लाह पूछने वाले हैं कि इसका गुनाह क्या था, किस गुनाह की वजह से तुमने इसे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया। ऐसा भी नहीं कि मार के गाड़ा, जिंदा ले जाकर गड्ढे में डाल देना और ऊपर से मिट्टी डाल देना, और वो बच्ची पुकारते रहती। अल्लाह तबारक व तआला वैसे जुल्म को भी देखकर दुनिया चलाते हैं ताकि हक कायम हो जाए, इज्जत कायम हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला उस जमाने से ये सारे मर्डर्स को और ये खुद कत्ले नाहक को अल्लाह ताला देखते आते हैं। आज बच्चियों के ऊपर, स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के ऊपर अगर बमबारी होती है, आसमान वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप खुद ले जाकर बच्ची को जब जिंदा दफन कर देता है, ये तो जालिम है। पैगंबरों को इन्होंने कत्ल कर दिया, 70,000 पैगंबरों को इन्होंने कत्ल कर दिया, जब भी अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था ताकि मुसलमानों को इबरत और नसीहत हासिल हो और सारे मुसलमान एक हो जाए। सूरह नहल के अंदर, नहल का मतलब है हनी बी, शहद की मक्खी, और इसकी तख्लीक और इसकी हुनरमंदी का अल्लाह कुरान के अंदर जिक्र फरमाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वहा रब्बुका इलन नहल, शहद की छोटी सी मक्खी के दिल के अंदर अल्लाह ने ये बात डाली, अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, पहाड़ों के ऊंचाई के ऊपर अपना घर बनाना, और मिनश शजर, ऊंचे ऊंचे दरख्तों के ऊपर छतें बनाना, और मिम्मा यारिशून, और बड़े बड़े ऊंचे किले, लोग जहां ऊंची ऊंची इमारतें बिल्डिंगें बनाते वहां अपना घर, अपना छत्ता बनाना। तुम कुली मिन कुल्ली समरात, अल्लाह ने उसके दिमाग के अंदर एक बात डाल दी, अच्छे अच्छे खूबसूरत फल और फूलों से रस चूस लेना, अपना खाना लेना। फसुकी सुबुल रब्बी की जुलुला, जो रास्ते अल्लाह ने तुझे बनाए बताए हैं, 3 किलोमीटर से मक्खियां उड़ के आती हैं और बाग बगीचों से, वन से, जंगलों से, फल फूलों से रस चूसती हैं, और अल्लाह ताला ने जो रास्ता उनके लिए एयरलाइन की तरह बना के रखता है, बराबर तरीके से वो उसमें से सफर करती हुई
تیرتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں راستہ بھٹکے بغیر برابر طریقے سے جانا اور اپنے گھر واپس آ کر اپنے رس کو چھٹے کے اندر پہنچانا، یہ کس نے سکھایا؟ ربی کی ذلہ، یہ آسان کر دینا راستہ اللہ ہی سے ہو سکا ہے، ورنہ مکی کو بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن راستے کو کنٹرول کرنا ایئر لائنس کی طرح جی پی ایس کے ذریعے سے اسے برابر طریقے سے اس کے چھت کو پہنچانا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنے کی وجہ سے مکھی کے لیے آسان ہے۔ یخرج من بطونہا شراب، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اپنے پیٹ سے بہترین شربت بس شہد نکلتا ہے، مختلف الوان، جس کے کلرز مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی کے پیٹ سے نکلے ہوئے شہد کے اندر، شربت اور رس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، ان چیزوں کے اندر اللہ کے معجزے اور قدرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تخیر میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ وصبر، اللہ کے نبی، یہ جو کافر آپ کے تعلق سے جو کچھ کے چمی گوئیاں کرتے ہیں، ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں، غریب کہتے ہیں، یتیم کہتے ہیں، صبر کیجئے۔ وما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے۔ صبر بھی بندہ اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے کر نہیں سکتا، اور یہی بات ہے جو اس سارے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں صبر بھی، پیسہ بھی اگر بندہ ہے تو بندہ سمجھے گا کہ میری کمائی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے دیا۔ اس بات کا احساس مسلمان کو ہونا، ہم نے نماز پڑھی، اللہ کا فضل ہے، اللہ پڑھایا تو ہم نے پڑھی، اس بات کا اگر ہمیں احساس ہے تو ہماری نماز آسمانوں تک جائے۔ اگر ہمیں یہ احساس اور فیل ہو جائے کہ ہم نے پڑھی، یہ نماز مسجد سے اوپر نہیں جانے والی۔ ہم نے اگر خیرات کی، اللہ نے قبول کیا تو خیرات کی، اللہ کے فضل سے خیرات آسمانوں تک جائے گی۔ بجائے اس کے اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں نے ہی خیرات کی، اس میں کسی کا دخل نہیں، خیرات اکارت جائے گی اور ثواب بھی نہیں ملے گا، جیسے پیسے گم ہو گئے، الٹا نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرے وہ کالر نہ اچالے۔ میں کب سے صبر کرتے آیا ہوں، صبر کرنا تیرے مجال کی بات نہیں، اللہ باللہ، اللہ نے چاہا تو ہی بندہ صبر کر سکتا ہے، ورنہ مرتد بھی ہو جائے گا۔ بے صبرہ کیا کرے گا؟ خودکشی کر کے جہنم میں جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر سے باہر ہو جاتے ہیں اور فیان سے جھول جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، کوئی آگ میں جل جاتا ہے اور کوئی کسی طریقے سے اپنا جان دے دیتا ہے۔ تو فرمایا وما صبرک الا باللہ، صبر اصل میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، ولا تحزن علیہم، اور ان کے تعلق سے غمگین نہ ہونا، ولا تکو فی ریق مما یمکرون، اور آپ ان کے تعلق سے جو کچھ کے مکر و فریب کرتے ہیں، امام الانبیاء، دل تنگ نہ کیجیے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالی تقوی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔